السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب إسماعيل. اور آپ تذکرہ کیجئے، ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ جو اللہ حکم اپنے نبی کو دیتا ہے وہی حکم امتی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہیے. اور قرآن مجید میں جو انبیاء کے تذکرے موجود ہیں نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے نہیں بتایا کہ ان کو سنو اور عبرت حاصل کرو، بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے کہ ان کو سن کر ان اوصاف کو جو انبیاء کے تھے اپنے اندر پیدا کرو اور جو ان کا رستہ تھا اس کو اپنانے کی کوشش کرو. تو آج کا خطبہ جمعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے. سیرت میں وہ اسباق جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، وہ آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. محترم بھائیو، ایک وصف اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس کی آج کے معاشرے میں، آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرے جس وصف کو اللہ نے جناب اسماعیل کے لیے بیان کیا ہے.
فرمایا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، اور آپ کتاب میں جناب اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وعدے کا سچا ہونا یہ جناب اسماعیل کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ تمام نبی ہی وعدے کے سچے تھے، لیکن چونکہ بعض خوبیاں بعض نبیوں میں بہت زیادہ درجے کی پائی جاتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کو ان انبیاء کے ساتھ خاص کر کے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جناب اسماعیل کی یہ خوبی تھی کہ وہ جو وعدہ کرتے تھے نا، تو اس وعدے میں سچے ثابت ہوتے تھے، کبھی ان سے بھول چوک نہیں ہوتی تھی اس وعدے کے پورا کرنے میں۔ آج ہمارے معاشرے میں نا وعدہ خلافی، وعدے کر کے بھول جانا، وعدہ کر کے ٹال دینا، وعدہ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں عام ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی ہے، اور معاشرے کے امن جو خراب ہو چکا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ وعدہ خلافی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا اسلام لانے کے لیے، جو کہ بادشاہ تھا روم کا، تو وہاں پر خط پہنچا تو ہرقل نے کہا کہ وہاں کے لوگ جو مکے کے ہیں جہاں پہ یہ نبی مبعوث ہوا ہے، وہاں کے کوئی لوگ میرے علاقے میں آئے ہیں تو انہیں میرے پاس دیکھے۔ تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہاں پر تجارت کی غرض سے موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ہرقل نے انہیں بلاوا بھیجا، یہ پہنچے اور ساتھ ان کے ساتھی تھے۔ ہرقل نے کہا بھائی اس کی پشت پر بیٹھ جائیے، اس ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا یہ اگر جھوٹ بولے تو جھٹلا دینا اسے۔ ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم مجھے یہ خدشہ نہیں تھا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے اور بادشاہ سے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ میں سردار بندہ ہوں اور میرے لائق نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو اس لیے ہرقل نے جو کچھ مجھ سے پوچھا نا نبی کے بارے میں سچ سچ بتاتا گیا۔ ہرقل نے مجھ سے پوچھا کہ وہ نبی حکم کیا دیتا ہے، تو میں نے جواب دیا یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو عہد کرو اس کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی جو دعوت تھی نا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا تھا، ابو سفیان نے وہ دعوت بیان کی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دیتے ہوئے بہت زیادہ زور دیا تھا۔ وہ باتیں ابو سفیان نے ہرقل کو بتائی، ان میں سے دو باتیں کیا ہیں؟ امانت کو ادا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے رہے کہ وعدے کو پورا کیا کرو، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو، وعدہ کر کے اس میں سچا ثابت ہو، جھوٹا ثابت نہ ہو۔ آج لین دین کے جو معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں زیادہ تر جھگڑے وعدہ خلافی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں بھائی کل پیسے دوں گا، اتنے دنوں بعد پیسے دوں گا، لیکن نہیں دیتے، وعدے پہ پورا نہیں اترتے۔ تو جہاں پر آج آپ حضرت اسماعیل کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے قربانیوں کی خریداری کر رہے ہو، وہاں پر جناب اسماعیل کی یہ سیرت ہے کہ وعدہ کر کے اس میں سچا بننا اور سچ پر پورا اترنا، اس کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کا لباس اوڑھتا ہے اور اندر سے اسلام کو مانتا نہیں ہے، یہ بندہ منافق ہے، دوغلا بندہ۔ تو یہ منافق بندہ کہاں پہ ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا فی الدرک الاسفل من النار۔ اب منافق ہوتا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ تو یہ بندہ منافق ہے، ایسے بندے کو سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے نا، خطبے میں یہ بات آپ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے مگر یہ کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں، امانت دار بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، جس کا وعدہ کوئی نہیں ہے، وعدہ کر کے جھوٹ بولتا ہے، اس میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اسے پورا نہیں کرتا، ایسے بندے کا دین کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں، دین اور ایمان چلا جاتا ہے وعدہ خلافی سے۔ ایک بندہ ہے، اس کا معمول یہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس سے قرضہ لیا میں اتنے دنوں بعد دوں گا، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرضہ لیا، اس سے کسی اور معاملے میں بات کی، یار اتنے دنوں بعد یہ کر دوں گا۔ اب تمام لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹا ہے۔ رسول کریم کے فرمان کے مطابق یہ بندہ دیندار نہیں ہے، اگرچہ یہ نمازیں پڑھتا رہے، اگرچہ یہ باقی اعمال کرتا رہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وعدے کے اندر سچا نہیں ہے۔ مسلمان وعدے میں جھوٹا نہیں ہوتا۔ سیرت اسماعیل کا یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے تو اپنا عذر پیش کرے اس کے پاس جا کے، نہیں میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے لیکن یہ مجبوری آن پڑی ہے، اس لیے میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکا، مجھے کچھ مہلت دے دو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن وعدے آج کل ہوتے کیسے ہیں؟ صرف دھوکہ دینے کے لیے، یار اسے کسی طریقے سے جانچ لو، ٹھیک ہے اسے وعدہ دے دو، وعدے کو مذاق بنا لیا، حالانکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وعدہ خلافی ان کے دین کو تباہ کر دے گی، یہ وعدہ خلافی ان کے ایمان کو برباد کر دے گی۔ تو سیرت اسماعیل کا یہ ایک سبق ہے کہ انسان جو مسلمان ہو اسے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ سیرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا سبق یہ ہے جس کی آج معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یہ وصف بھی ذکر کیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا وصف تھا۔ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو بچپن میں اور اپنی بیوی ماں جی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں تھی، پانی نہیں تھا۔ کس لیے چھوڑا؟ قرآن مجید میں ایک وجہ اس کی یہ بھی مذکور ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنے کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑا ہے، ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے۔ اللہ کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ یہ جناب ابراہیم کا عمل تھا۔ اب جناب اسماعیل بیٹے ہیں جن کو نمازی بنانے کے لیے بیت اللہ کے پاس چھوڑے جناب ابراہیم، یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اس کی اولاد ہو گئی ہے، اور یہ بیٹا اپنی اولاد سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہ بیٹا اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ یہ تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی اور جناب اسماعیل کی نسل کو نبوت کے لیے چنا، اس کو ادا کرنا اور نماز نہ پڑھنے سے والدین کو تکلیف ہونا، یہ سیرت اسماعیل ہے۔ صرف قربانی کر لینا اپنے آپ کو، یہ دیکھو یہ تو دکھاوا ہے نا بھائی کہ آپ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو اور اس دعوے کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ ہم اگر جان دینی پڑے تو ہم جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اللہ ہماری جانیں بھی حاضر۔ بھائی کیسی جانیں حاضر ہیں کہ آپ اللہ کے حکموں کو تو مان نہیں رہے ہو، جان دینے کے لیے بڑے آگے آگے ہو۔ جو حکم ہے اللہ کے کہ اپنی اولاد کو نماز پر اس کی تربیت کرو، جناب اسماعیل نے اپنی اولاد کی نماز پر تربیت کی تھی، وہ تو کر نہیں رہے ہو۔ آج کا جائزہ لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے احباب ہیں کہ جو صبح اٹھے اور آج ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے کہ بیٹا چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ صبح کے لیے وہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کے گئے، بیٹا چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے، گنے چنے لوگ۔ گھر میں بیٹا سویا ہے، بیوی سوئی ہے، بیٹی سوئی ہے، وہ چپکے سے اٹھتا ہے اور وہ ہلکی سی بھی آواز نہیں کرتا، کہیں میری بیٹی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہلکے سے وہ وضو کرے گا اور آہستگی کے ساتھ چلتا چلتا مسجد میں آ جائے گا اور نماز پڑھ کے سمجھے گا میں بہت بڑا نمازی بندہ ہوں۔ سیرت اسماعیل کہتی ہے کہ خود نمازی نہیں بننا بلکہ اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا ہے، پھر جا کے آپ سیدنا اسماعیل کی سیرت پر عمل کرنے والے بنو گے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، گھر میں کوئی کمپرومائز۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، یہ ڈیوٹی ہے نبی کی، ایک والد کی اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، ایک خامن کی اپنی بیوی کے لیے، بیٹے کی ماں باپ کے لیے یہ ڈیوٹی ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ ہے سیرت اسماعیل۔ تو محترم بھائی، صرف قربانی کرنا سیرت اسماعیل نہیں ہے، بلکہ سیرت اسماعیل کے اندر ایک بہت بڑا جز اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا، انہیں نیکی پہ لگانا، انہیں نماز کا حکم دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک کہا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس حکم پر عمل کرنے والے۔ 7 سال کے بچے کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ حکم دیتے ہیں چلو بیٹا وضو کر کے مسجد میں، حکم دیتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو؟ بہت کم لوگ ہیں۔ اور جب 10 سال کے ہو رہے انہوں نے ان کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتے، اس پر عمل کرنے والا تو اکا دکا شاید اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ نماز کے معاملے میں بچے کی سرزنش کرنا اور اس کو مارنا پیٹنا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہاں اسکول میں نمبر کم آ گئے، فیل ہو گئے، برا بھلا کہنا، مارنا پیٹنا یہ تو مل جائے گا، لیکن اللہ کے پیپر میں نمبر کم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو نصاب اللہ نے نازل کیا ہے آخرت کی تیاری میں، اس کی تیاری نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ہماری کوئی سرزنش نہیں ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ حضرت اسماعیل کی سیرت یہ بتاتی ہے ہماری جو اولاد ہے والدین کا یہ فریضہ ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت نماز پر کریں۔ تو جب دیکھو نا اولاد کی تربیت ہی نیکی پر نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بڑے ہو کر وہ نیک بن کے آپ کی خدمت گزار بن جائے؟ جو رب کا نہ بنا تو آپ کا کیسے بنے گا؟ بیٹوں کو بچپن سے رب کا بنائیں، انہیں نماز پہ لگائیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف خدا بچے کو، بیٹے کو والدین کی خدمت، ان کی فرما برداری کرنے پہ ابھارتا ہے۔ جب اولاد کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو اس وقت اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، والدین کی کوئی فرما برداری نہیں کرتی، اور یہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے نماز سے۔ جب اولادیں بے نماز ہوں گی نا تو مت سوچئے کہ وہ آپ کا خیال کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے، کیونکہ خوف خدا پیدا کرنے والی چیز نماز تھی جس پر تم نے تربیت نہیں کی اپنے اولاد کی۔ تو ایک سیرت اسماعیل کا یہ پہلو ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ آپ گھر سے آئیں، بیٹوں کو ساتھ لے کے آئیں، بیٹیوں کو وضو کرا کے انہیں مصلی پہ چھوڑ کے آئیں، بیوی کو کہیں کہ آپ بھی وضو کریں، مصلی پہ جائیں، نماز پڑھیں۔ نماز کا وقت تو جیسے مسجد میں نماز کا ماحول ہوتا ہے نا، گھر میں بھی نماز کا ماحول ہونا چاہیے۔ گھر میں ایک کمرہ فکس کیجیے جہاں پر عورتیں نماز پڑھیں، جیسی اذان ہو عورتیں سارے کام چھوڑ دیں، وضو کریں، نماز کے لیے جائیں، مرد حضرات کو مسجد میں بھیجیں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ ماحول اسلامی ماحول ہے، یہ گھروں میں پیدا کریں تاکہ آگے اولادیں ہماری نیک اور نمازی بن سکیں۔ سیرت اسماعیل کا تیسرا سبق وہ یہ ہے کہ اولاد کو صدقہ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جناب اسماعیل اپنی اولاد کو اور گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، یہ جو ہے نا زکوٰۃ کا حکم دینا، یہ اتنا بڑا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اس دیے ہوئے مال میں کچھ اپنا حق رکھا ہے، وہ حق اللہ کا تم نے ادا کرنا ہے تمہارے ذمہ۔ یہ ہم تربیت نہیں کرتے۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ بیٹا جو مال اللہ مجھے دے رہا ہے اور آپ کو دے گا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں اللہ نے اپنا کچھ حصہ رکھا ہے، اس حصے کو اللہ کی راہ میں دینا تم پر فرض ہے۔ دیکھو آج کا مسلمان مالی لحاظ سے برباد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میری محنت ہے۔ اور قارون کیا سمجھتا تھا؟ اس کے خزانے تھے بہت بڑے بڑے، وہ کہتا تھا یہ میں نے اپنے علم کے زور پر یہ مال حاصل کیا، یہ میری کمائی ہے، اللہ کا عطیہ نہیں ہے، یہ میری کمائی ہے۔ آج کا نوجوان بھی یہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ آج کا مسلمان زکوٰۃ کا منکر کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے دن رات میں نے ایک کیا تو میں کیوں دوں؟ یہ ایسا کیوں سوچتا ہے وہ آج کا نوجوان؟ اس لیے کہ بچپن میں والدین نے اسے نہیں یہ سمجھایا کہ یہ رزق اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اس نے اپنا حصہ رکھے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین سے لڑے گا، کیونکہ وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میری محنت ہے۔ جب آپ بچے کی بچپن میں یہ تربیت کرو گے نا، مال دینے والا اللہ ہے، اللہ نے اس میں حصہ رکھا ہے، اس حصے کے مطابق خرچ کرنا ہے آپ نے، تو جب یہ تربیت ہو جائے گی نا، بچہ بڑا ہو کے بھی سمجھے گا وہ اللہ نے دیا ہے مال، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے استعمال کا میں ویسے استعمال کروں۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کی یہ تربیت کیا کرتے تھے، بیٹا مال اللہ نے دیا ہے، اس میں سے اللہ کا حصہ ہے، آپ نے دینا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جو صدقہ کرنا ہو نا بچے کے ہاتھ میں تھمائیں، بیٹا آپ یہ صدقہ دو، پھر ساتھ اسے بتائیں کہ صدقہ کیوں دے رہا ہے۔ زکوٰۃ کا موقع ہے، زکوٰۃ دیتے وقت آج کل کیا ہوتا ہے، بزرگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نوجوان اولاد ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت بیٹوں کو ساتھ بٹھائیں، بیٹا میرا اتنی مالیت میرے پاس موجود تھی، اللہ کا اس میں اتنا حق بنتا ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے ذمے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ بھی زکوٰۃ دیں۔ اور پھر اس طرح جو بچوں کو خرچہ دیتے ہو اس میں سے کچھ ترغیب یہ دیا کرو کہ اپنے خرچے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان کو عادت ڈالیے اس بات کی کہ وہ صدقہ دے۔ یہ صدقہ دینے سے ہوگا کیا کہ مال اپنے ساتھ بڑی خطرناک چیزیں لے کے آتا ہے، بڑی برائیاں لے کے آتا ہے۔ جب بندہ اس مال میں سے اللہ کا حق زکوٰۃ اور صدقہ نکالتا ہے تو یہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں صرف خیر رہ جاتی ہے، شر نہیں رہتا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان سے صدقہ وصول کیجیے، اس کے ساتھ آپ ان کو پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ یہ صدقہ انسان کو اس کے مال کو پاک کرتا ہے۔ تو جب مال پاک ہو جائے نا تو پھر مال حلال اور پاک مال سے جو پرورش ہوتی ہے نا اس کے ذریعے سے جو پھر خیر و برکت گھر میں آتی ہے وہ ایک عجیب ہوتی ہے۔ گھر میں ایک امن والا ماحول ہوتا ہے، شکر گزاری والا ماحول ہوتا ہے، فتنے کم ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کم موقع ملتے ہیں آپ پر حملہ آور ہونے کی۔ تو حضرت اسماعیل کی سیرت کا ایک یہ سبق ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ کا حکم دینا چاہیے، صدقے کا حکم دینا چاہیے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت میں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے یہ حدیث آج کے نوجوان کے لیے سمجھنے والی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے آج کے نوجوان۔ آج ہوتا کیا ہے کہ وہ والد جس نے بچپن سے جب یہ چھوٹا سا تھا اس نے، اور والد کی اس وقت عمر کیا تھی، جوانی والی، اس نے اپنی جوانی کی عمر میں دن رات محنت کی اس بچے کے لیے، اس کو 20 سال تک پڑھایا، جس کے لیے 25 سال باپ نے محنت کی ہے۔ 25 سال بچپن سے لے کر 25 سال 30 سال کے ہونے تک باپ نے دن رات محنت کر کے کمایا ہے اور اس بچے کے مستقبل کے لیے محنت کی ہے۔ وہ بچہ اب شادی شدہ ہو گیا، بیوی گھر میں آ گئی ہے، بیوی کہتی ہے کہ آپ کا والد مجھے یہ کہتا ہے، آپ کے والد کے اندر یہ بری عادت ہے، آپ کے والد نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ کی والدہ مجھے باتیں سناتی۔ اب یہ بچہ جس نے 25 سال جس کے لیے اس باپ نے دن رات محنت کی ہے، یہ بچہ اپنے باپ سے جا کے بحث کرتا ہے کہ آپ میری بیوی سے کیسے لڑ سکتے ہیں، میری بیوی کو ایسے کیوں کہتے ہیں، میری بیوی آپ کے کام کیوں کرے، ایسی باتیں کرتا ہے وہ بچہ جس کے لیے اس باپ نے 25 سے 30 سال دن رات محنت کی ہے کہ میرا بچہ کچھ بن جائے۔ وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ باپ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اور ایسے تو آپ نے بھی خبریں سنی ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ایسی خبریں بھی اخباروں کی زند بنتی ہیں۔ حضرت اسماعیل کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ ایک مسلمان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی، ایک بہترین مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ اپنی جگہ ایک الگ حدیث ہے، لیکن جہاں پر بیوی بندے کو اس کے والدین کے خلاف اکسائے نا، وہاں پر ایک مرد کو، ایک مسلمان کو بیوی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اسے اپنے والدین کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر مبنی وہ حدیث جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، لمبی تفصیلی، اس کے اندر ہے کہ حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے نا تو بڑے خوبصورت تھے، ہر بندہ ان کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو بنو جرہم قبیلے کے لوگوں نے اپنی ایک لڑکی کے ساتھ جناب اسماعیل کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ماں ہاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئی، تو حضرت ابراہیم مکے میں نہیں رہتے تھے، وہ فلسطین میں رہا کرتے تھے، تو کبھی کبھار چکر لگاتے حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو جناب اسماعیل کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے جناب ابراہیم فلسطین سے مکہ آئے، تو گھر میں جب تشریف لائے تو جناب اسماعیل گھر میں نہ تھے، بیوی تھی ان کی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے، کہا جی وہ روزی کی تلاش میں باہر گئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا تمہارا؟ کہا بہت تنگی میں اور مشکل میں ہو رہا ہے، بہت تنگی میں اور مشکل میں گزر بسر ہو رہا ہے۔ اچھا اسماعیل جب آئے نا تو اسے کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہتا تھا اور کہتا تھا گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ جناب اسماعیل گھر آئے
تو کچھ انہیں نا محسوس ہوا کیسے کوئی بندہ آیا ہو یہاں پہ گھر میں. تو پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اس طرح کے. تو انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے. انہوں نے پوچھا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بہت تنگی میں اور مشکل میں ہو رہا. کہا اچھا وہ بزرگ کوئی وصیت کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں وہ وصیت یہ کر کے گئے ہیں کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا علیہ السلام, اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں. کہا وہ میرے والد تھے, مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں, تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ. اب بیوی ہے, والد نے کہا طلاق دے دو, دے دی. اچھا کچھ عرصہ گزرا, بنو جرہم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک اور شادی کر لیں. تو حضرت اسماعیل کی ایک اور لڑکی کے ساتھ شادی کر دی گئی. عرصہ گزرا, وقت گزرا, جناب ابراہیم دوبارہ تشریف لائے, گھر میں آئے, جناب اسماعیل کا پوچھا وہ نہیں تھے. کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا روزی کی تلاش میں گئے. کہا سناؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے, وافر ہمارے پاس خوراک ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے. کہا اچھا تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. تمہارا پینا کیا ہے؟ کہا ہم پانی پیتے. اس وقت اناج مکے میں اگتا ہی نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا اس وقت اناج مکے میں نہیں اگتا تھا, صرف گوشت اور پانی تھا بس. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ ان کے پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے کہا کہ جب ابراہیم آئے نا تو اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ, دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھو. چلے گئے واپس حضرت ابراہیم. جب حضرت اسماعیل گھر واپس آئے, پوچھا کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا. کون تھے؟ کہا ایک بڑے خوبصورت چہرے والے ایک بزرگ آئے تھے. یہ دوسری بیوی ہے. پہلی بیوی نے کیا کہا ایک بزرگ آئے تھے, ایسے ایسے تھے. دوسری بیوی نے کہا اتانا شیخ حسن الحیہ, ایک بزرگ آئے تھے جو بڑے خوبصورت چہرے والے تھے. یہ دوسری بیوی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بڑے خوبصورت چہرے والے بزرگ آئے تھے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ کا پوچھا, میں نے بتایا وہ آپ باہر گئے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. تو انہوں نے دعائیں دی ہیں. کہا کوئی وصیت کی ہے؟ کہا انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھو. تو کہا وہ میرے والد تھے, مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ تمہیں میں اپنی زوجیت میں رکھوں اور تمہیں طلاق نہ دوں, اپنے پاس رکھوں. تو میرے والد تھے. اب یہ واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کئی ایک سبق ہے. پہلا تو یہ سبق ہے کہ اگر والد نیک ہونا, اور والد نیک ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے اس عورت کو نامناسب خیال کرے, والد نیک ہو, والد برا نہ ہو, والد نیک ہو اور اپنی بیٹی کے لیے جو عورت اس نے بیاہ کے لائی ہے اس کے اندر وہ ایسا عذر محسوس کرے کہ جس کی وجہ سے بیٹے کا مستقبل اور رب سے تعلق خراب ہو سکتا ہے, تو وہ حکم دے سکتا ہے کہ بیٹا اس کو طلاق دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو. عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ میرا باپ مجھے کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو کہا دے دو, کہا دے دو طلاق. اچھا وجہ کیا بنی؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دینی معاملات میں پیچھے رہ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو, تمہارے تو دین کو خطرہ پڑ گیا ہے, تو اس لیے تم اس عورت سے جدا ہو جاؤ, تمہارے دین کے معاملات میں تم سست ہونے لگے ہو. تو اگر والد نیک ہو اور اولاد کو حکم دے دے کہ یہ تمہاری بیوی دینی لحاظ سے اچھی نہیں ہے, یہ تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے, تو بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے. پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور دوسرا جو بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے نا اس واقعے سے, وہ یہ ہے کہ صرف یہ سوچ بدلنے سے گھر خوبصورت بن سکتا ہے. یہ سوچ بدلنے سے. ایک گھر ہے نا جہاں پہ 30,000 انکم ہے, وہاں پہ اگر یہ سوچ والی عورت ہے نا تو یار اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم سے برے حالات میں لوگ موجود ہیں, وہ گھر امن والا ہے, بڑا خوشگوار گھر ہے. اور ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ لاکھوں انکم ہے نا, اور عورت کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے تو کپڑے پورے نہیں ہو رہے, میری تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کپڑوں کی پوری صحت بھری ہوئی ہے, لیکن مجھے اس عید پہ سوٹ نہیں ملا, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. وہاں لاکھوں کیا اربوں بھی ناکافی ہو جاتے ہیں, اور وہ اللہ کی تمام نعمتیں جو اس گھر میں ہوتی ہیں اس کے باوجود اس گھر میں بھوک ڈیرے ڈال دیتے ہیں. اس گھر کے اندر امن اور خوشگوار ماحول یہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ذہنیت, عورت کی ذہنیت. اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچے کے لیے بیوی تلاش کریں نا اپنے بچے کے لیے, اس وقت وہ اس کے گھرانے کو دیکھیں کہ اس کے گھرانے کے لوگوں کی زبان اور ان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ کیا شکر ادا کرنے والی ہے یا نہیں ہے, کیا ان کا جو بول چال ہے اس میں شکریہ کی کلمات موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا شوخی پن ہوتا ہے اور اپنا آپ ہوتا ہے, میں بڑی چیز ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. یا اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہوتا ہے. اگر وہ خاندان والے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں نہ کرتے,
अरबों पति भी होना, उस घर से बेटी ना, अपने बेटे की बीवी ना लेके आए। याद रखो, आपके बेटे के घर को बर्बाद कर दे। और एक ऐसा घर जो गरीब है लेकिन बंदे की ज़ुबान पर यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजर बसर हो, उस घर से ले आओ, वो आपके बेटे के घर को बहुत अच्छा बना दे। ये बीवी के चुनाव के वक्त अपने बेटे के लिए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो घर वाले शुक्र अदा करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक बस्ती का वाक़या बयान किया, फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। एक बस्ती की अल्लाह ने मिसाल बयान की जो बड़े अमन वाली थी और उन पर इत्मीनान वाली कैफियत थी, अमन और इत्मीनान वाली बस्ती थी। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर जगह से उनके पास खुला रिज़्क़ आता था, खुला रिज़्क़ आता था, अमन वाले थे, इत्मीनान वाली बस्ती थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ, तो अल्लाह ने उन्हें भूख का लिबास पहना दिया, वल खौफ़ी, और खौफ का। बस्ती थी अमन वाली, इत्मीनान वाली, हर जगह से खुला रिज़्क़ आता था। बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू की, अल्लाह ने भूख और खौफ का लिबास पहना दिया उन्हें। तो ये जिस घर के अंदर ऐसी औरत आ जाए जो नाशुक्री करने वाली हो, उस घर में भूख और खौफ डेरे डाल देते हैं। बंदे को खौफ रहता है मेरा घर का महीना कैसे चलेगा, मैं अपने घर के मामलात कैसे चलूँ, हर वक्त ज़हनी टेंशन। और भूख उस घर में डेरे डाल देती है कि अगर ये चीज़ ले ली तो बाकी मामला तो भूखा मर जाऊँगा, ये चीज़ ले ली अल्लाह के राह में खर्च कर दी तो मेरे मामलात नहीं चलेंगे, मैं भूखा मर जाऊँगा। भूख और खौफ जहनों में बस जाते हैं उस घर पे, इनकम चाहे लाखों के अरबों में, जिस घर के अंदर अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी ना हो। इसलिए अगर तो आपकी बीवी के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो नाशुक्री है, तो आप अपनी बीवी को समझाइए, उसे रसूलुल्लाह के फरमीन समझाइए, और ये हदीस बिलखुसूस अपनी बीवी को बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, कि ऐ लोगों तुम अपने से नीचे वाले तबके की तरफ देखा करो, वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, और लोगों अपने से ऊपर वाले तबके की तरफ ना देखा करो। फ़हुवा अजदरु अल्लाह तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगे, अपने से नीचे वाले तबके की तरफ देखोगे और ऊपर वाले तबके की तरफ नहीं देखोगे, तो तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर नहीं जानोगे। जब बंदा देखता है ना अपने से ऊपर वाले की तरफ, कहता अल्लाह ने मुझे दिया क्या है, और जब बंदा देखता है ना नीचे वाले की तरफ, कहता अल्लाह ने बहुत दिया है मुझे। तो इसलिए रसूलुल्लाह का फरमान क्या है, नीचे वाले की तरफ देखो, तुम्हें अल्लाह की नेमतों का एहसास होगा कि वो जो दिन में सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, वो जो मांग के खाता है, वो जिसका पाँव नहीं है, वो जिसकी टांग नहीं है, वो जिसकी आंखें नहीं है, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, पाँव दिया, कदम दिया, चलने की ताकत दी, मजदूरी करने की ताकत दी, अल्लाह ने मेरी इतनी इनकम रखी, मेरा घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, वहाँ 1 वक्त का बन रहा है, अल्लाह की तो नेमतें बड़ी। और जब बंदा ऊपर वाले की तरफ देखेगा, कहेगा वो 3 वक्त गोश्त खाते हैं, उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उनके पास 3 कोठियाँ हैं, उनके पास ये, मेरे पास क्या है, अल्लाह ने दिया कुछ नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर चाहते हो ना कि अल्लाह की नेमतों को हकीर ना जानो, नीचे वाले तबके की तरफ देखो, ऊपर वाले तबके की तरफ ना देखो, इससे तुम्हारे अंदर शुक्र की नेमत पैदा होगी और वसफ पैदा होगा। तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये पता चलता है कि बीवी ऐसी लानी चाहिए, ऐसी बीवी का चुनाव करना चाहिए जो शुक्रगुजार हो। फिर जनाब इस्माइल की सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू वो है कि जिसे आज का मुसलमान भूल बैठा है, वो है निशानाबाजी, तीर अंदाजी, जिहाद की तैयारी आज का मुसलमान नहीं करता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े निशानाबाज थे, तीर अंदाज, बड़े माहिर तीर अंदाज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ना बनु सुलैम के कबीले में गए तो लोग तीर अंदाजी कर रहे थे, कहा तीर अंदाजी करो, तुम्हारा बाप इस्माइल बड़ा तीर अंदाज था अलैहिस्सलाम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तीर अंदाजी में शामिल हो गए और आपने कहा एक तरफ से मैं तीरंदाजी का मुकाबला करता हूँ, दूसरी तरफ तुम हो। सहाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, आपने कहा मैं तुम्हारे सब के साथ हूँ, तुम आपस में मुकाबला करो। तो रसूलुल्लाह भी तीरंदाजी किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इस्माइल भी तीरंदाजी किया करते थे। ये निशानाबाजी का फन हासिल करना ये एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान में हुक्म है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और तुम अपनी ताकत के मुताबिक कुव्वत को तैयार कर के रखो, अमिन रिबादिल खैर, और बंधे हुए घोड़ों के साथ, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तुम अपनी इस ताकत के साथ तुम अल्लाह के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को डराओगे, और ऐसे लोगों को जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, तुम उनको अपनी इस तैयारी से जिहाद की तुम उनको डराओगे।
اچھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو اللہ نے کہا قوت تیار کر کے رکھو، اس قوت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الا ان القوت الرمش، الا ان القوت الرمش، الا ان القوت الرمش، خبردار جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان قوت تیار کر کے رکھیں کافروں کے خلاف، اس سے مراد نشانے بازی ہے، تیر اندازی ہے، یہ نشانے بازی کا ہنر سیکھو، فن سیکھو، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور محترم بھائیو، آج المیہ یہ ہے جہاں پہ آپ بہت سے احباب بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو نشانے بازی کا فن آتا ہے؟ شاید ایک دو۔ اور یہی اگر اسرائیل کا ایک علاقہ ہو، وہاں کا ایک سکول ہو، وہاں یونیورسٹی یا کالج ہو، وہاں کے کالج میں آپ پوچھیں کتنے لڑکوں کو نشانے بازی کا فن آتا ہے، وہاں پہ ایک ہاتھ بھی آپ کو نیچے نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے نصاب تعلیم میں یہ بات شامل ہے کہ اس وقت تک کوئی بچہ بچی گریجویٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ فوجی ٹریننگ حاصل نہیں کر لیتا۔ وہاں کا ہر بچہ، ہر بچی، لڑکی بھی لڑکا بھی، وہ فوجی ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، دوران تعلیم ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہ یہودی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں جو حکم مسلمانوں کو ہے، اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں جو سیرت ہمارے دادا نبی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ماہر نشان جیت ہے، تیر انداز، اس پر کون عمل کر رہے ہیں؟ یہودی۔ وہ چھوٹا سا ملک جسے کہتے ہیں کہ لاہور سے بھی چھوٹا ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ چھوٹا سا ملک جس نے دنیا کو وقت ڈال کے رکھا ہوا، وہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کا ہر نوجوان لڑکا لڑکی ٹریننگ یافتہ ہے، فوجی، انہیں گن چلانی آتی ہیں، ماہر نشانے باز۔ اور آج کا مسلمان، اس کا نشانہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، گن پکڑا دیجیے نا، 5 منٹ بعد اس سے گن گر جائے گی، گن نہیں اٹھا سکتے، یہ گن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے بازو اتنے کمزور ہیں مسلمانوں کی۔ آج کافروں نے ہمیں اس لیے کمزور کیا ہے، اللہ نے یہ واضح قرآن میں کہا ہے کہ تم یہ تیاری کرو، تمہارے دشمن تم سے ڈریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم ڈر رہے ہیں کہ دشمن ڈر رہا ہے؟ اور بھائی ہم ڈر رہے ہیں، آج امریکہ سے ہمیں ڈر ہے، انڈیا سے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ملکوں سے ہمیں ڈر ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے جہاد کے رستے کو چھوڑا، نشانے بازی کو سیکھنا چھوڑا، فوجی ٹریننگ ہم نے حاصل نہیں کی۔ اچھا پچھلے دور میں نا، ضیاء کے دور میں ہم نے تو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت سکولوں میں یہ فوجی ٹریننگ انہوں نے لاگو کر دی تھی کہ بھائی سبھی جو پڑھنے والے ہیں یہ ٹریننگ حاصل کریں گے، ایک اچھا قدم تھا۔ لیکن کب کافروں کو یہ چیز برداشت ہو سکتی ہے کہ مسلمان ٹریننگ حاصل کرے؟ انہیں پتہ ہے انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی تو مد مقابل کس کے آنا ہے؟ انہوں نے ہمارے آنا ہے، تو وہ جتنا پیسہ ہو سکتا ہے ان سے وہ خرچ کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ٹریننگ حاصل نہ کریں۔ اور چند اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام شروع کیا ملک پاکستان میں، اور آج وہ پابند سلاسل ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے، انہیں پابندیاں لگوا کے انہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی وہ ادارے بھی بند کر دیے گئے کہ مسلمان کو ٹریننگ یافتہ نہیں ہونا چاہیے، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ ان کا بچی بھی ٹریننگ یافتہ ہے، بچہ بھی ٹریننگ یافتہ ہے، خود ان کا یہ طرز عمل ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو نشانہ باز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جو بندہ فوت ہو گیا اس نے نہ جہاد کیا ہو، نہ جہاد کے بارے میں سوچا ہو، سوچنے سے مراد کیا ہے؟ ولو اراد الخروج لاعدوا له عدہ، اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، ٹریننگ حاصل کرتے، نشانے بازی کا فن حاصل کرتے۔ تو جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا سوچا، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ منافقت کے ایک حصے پر مرا۔ رسول اللہ کا فرمان صحیح مسلم میں ہے، وہ منافقت کی موت مرا جس نے نہ جہاد کا سوچا نہ جہاد کیا، ہمارے نبی کے فرامین ہیں۔ اور اس اللہ کا فرمان کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، خوب تیاری کرو کافروں کے خلاف، تمہاری اس تیاری سے اللہ کے دشمن ڈریں گے تم سے۔ تو اس لیے محترم بھائی، حضرت اسماعیل کی سیرت کا یہ پہلو، اس پر ہمیں آج عمل کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ دشمن ڈرے اور تمہارا وقار بحال ہو، دنیا میں عزت ہو تمہاری، تو تمہیں اللہ کے لیے اس تیاری کو، فوجی ٹریننگ کو تمہیں حاصل کرنا ہوگا۔ تمہیں ہر طرح کی فوجی ٹریننگ آنی، دیکھو نا، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے جنگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا جنگ سے پناہ مانگو، اگر ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو۔ اگر بالفرض جنگ ہو جائے، آپ میں سے کتنے لوگ محاذ پہ لڑ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ گن اٹھا کے محاذ پہ جا کے لڑ سکتے ہیں؟ اور بھائی آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ جن کو کہا جائے نا کہ گن کو لوڈ کرو، شاید لوڈ بھی نہ کرنا آئے۔ اور ویسے پب جی کے ماشاءاللہ مجاہد ہیں، پب جی کے مجاہد ہیں،
وہ جو گیمز ہیں ان کے مجاہد ہیں، لیکن حقیقت میں گن بھی چلانی نہیں آتی. تو اس لیے محترم بھائیوں، حضرت اسماعیل کی سیرت ہے یہ، وہ نشانہ باز تھے. ایک مسلمان کو نشانہ باز ہونا چاہیے. صحابہ کرام بوڑھے ہوئے، حضرت عقبہ بن عامر بوڑھے ہو گئے، اور صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے، بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے باوجود چلنا مشکل تھا، لیکن تیر اندازی کیا کرتے تھے. تیر اندازی، بوڑھے ہونے کے باوجود چل نہیں سکتے تھے، پھر بھی تیر اندازی کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس کی اہمیت کا علم تھا، رسول اللہ کے فرامین کا علم تھا. تو محترم بھائیو، حضرت اسماعیل کی سیرت کا اگلا پہلو جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صابر ہونا چاہیے، صبر کرنے والا ہونا چاہیے. آپ جب قربانی کا قصہ تو بڑی دفعہ سنا ہے نا، اس قربانی کے قصے کو ایک نئے زاویے کے ساتھ آپ سنیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جب جناب اسماعیل لڑکے پن کی اور دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی کیجیے جو تمہیں آپ کو حکم دیا گیا، اللہ نے جو حکم دیا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. قربانی کے قصے کا یہ بہت بڑا سبق کیا ہے؟ دیکھو یہ چھوٹی آزمائش ہے. حضرت اسماعیل سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو ذبح کر دینا. حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صبر کروں گا. یہ آزمائش تھی نا، چھوٹی آزمائش تھی. آپ کو کہا دے بھائی آپ کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ کا حکم ہے، تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے فوراً؟ مشکل. حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، کہا مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. صبر کیسا؟ میں لیٹوں گا، تڑپوں گا نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، صبر کروں گا. ہمارے لیے صبر کیا ہے کہ آپ پر جب کوئی مشکلات آ جائے نا، آزمائش آ جائے، مشکل وقت آ جائے، تو پھر رونا پیٹنا نہ شروع کر دیا کرو، اللہ سے شکوے نہ شروع کر دیا کرو. یا اللہ تجھے میں ہی نظر آتا ہوں، مصیبتوں نے تو میرے گھر کا رخ کر لیا ہے، ہر آزمائش اور مصیبت کو میرا گھر ہی نظر آتا ہے. یہ باتیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل پر تھوڑی آزمائشیں ہیں. اسماعیل بچے ہیں تو ایک ایسی وادی پہ چھوڑ دیے گئے جہاں پر پانی تک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا، آگ سے نکلے، ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کی تو کہا بیوی اور بچے کو جو چھوٹا ہے وہاں مکے میں چھوڑا جہاں بندہ کوئی نہیں ہے، وہ بڑا ہوا تو کہا ذبح کر دو، بیٹا ہے تو ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا. آزمائشیں تھوڑی تھی. کبھی جناب ابراہیم نے یہ کہا ہو، جناب اسماعیل نے یہ کہا ہو یا اللہ ان آزمائشوں کے لیے ہمارا گھرانہ ہی ملا تمہیں، کبھی کہا ہو کہ نہیں اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ ایک مسلمان مصیبتوں اور آزمائشوں پر اللہ سے شکوے نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائشیں اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اس کی نیکی کے بقدر اس پر آزمائش آتی ہیں. آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ آیا کرتی ہیں. تو اس لیے ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مصیبت آئے، آزمائش آئے، یا اللہ میں صبر کروں گا، اللہ تو مجھے صابر پائے گا. حضرت اسماعیل کہنے لگے اے ابا جی اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا، پیشانی کی ایک جانب جناب اسماعیل کو لٹا دیا جناب ابراہیم، اب لٹا دیے گئے ہیں. صبر دیکھیے، پتہ ہے کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، ابھی ذبح کر دوں گا. تو کیا کوئی انہوں نے ہلکا پھلکا جملہ بولا ہو؟ ان کے جملے کیا تھے اس وقت؟ مسند احمد کے ہیں. باپ نے نیچے لٹایا ہے تو جناب اسماعیل یہ نہیں کہہ رہے ابا جی تھوڑا یہ ترس کھا لو، میں تھوڑا پتر ہوں، 80 سال کی عمر چلانے تو ہم دیتا ہے، تھوڑا یہ ترس کھا لو، مینو ذبح کرنے لگے. انہوں نے جملے کیا کہے؟ مسند احمد کے ہیں ابا جان میرے جسم پر جو سفید قمیض ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں جس میں آپ مجھے کفن دے سکے، اس قمیض کو اتار دیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر دیں تو اس قمیض میں مجھے کفن دے سکیں. یہ ہے صبر جناب اسماعیل کا علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی بڑی آزمائش اور کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں. ابا جی میں تیار ہوں، لیٹا ہوا ہوں، بس یہ قمیض اتار دیجیے تاکہ خون سے لت پت نہ ہو جائے کیونکہ اس لیے میرا کفن بننا ہے. یہ جملے تھے جناب اسماعیل کے. آج چھوٹی سی آزمائش آتی ہے نا ہمارے گھر میں، چھوٹی سی، اللہ سے شکوے، اللہ کیا تو نے دیا ہے مجھے، کوئی فوت ہو جائے نا اللہ ان کا کیا بنے گا، اللہ تو نے اسی کی فوت کرنا تھا. اس طرح کی باتیں اور گفتگو کی جاتی ہے نا کہ بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ اپنا عذاب نہ بھیج دے. ایک مسلمان کے لیے حضرت اسماعیل کے قربانی کے قصے میں قربانی کے بعد جو بہت بڑا سبق ہے وہ صبر کا ہے کہ آزمائش آئے، جہاں گلے میں چھری ہو، یہ تھوڑی آزمائش ہے بندے کے لیے.
اچھا اللہ آزمانا کیا چاہتا تھا اس سے؟ اللہ آزمانا یہ چاہتا تھا میں نے حکم دیا ہے یہ کس قدر عمل کرتے ہیں، کیا اس پر تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، کیا اس آزمائش پہ صبر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے صبر کیا، چھری چلانے لگے ہیں تو اللہ نے آواز دلوائی، بنا دینا ہو یا ابراہیم، ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ان ھذا لہو البلاء العظیم، یہ تو بہت بڑی واضح آزمائش تھی، اے ابراہیم تو نے تو کمال کر دیا، اسماعیل تو نے تو کمال کر دیا، یہ تو اتنی واضح آزمائش تھی لیکن تم نے صبر سے کام لیا، تم ڈٹے رہے، تم نے اللہ کے حکم کو مان لیا، ففدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک عظیم ذبیحہ فدیے میں دیا، اور ساتھ ہی جناب اسحاق کی خوشخبری دی، جناب اسحاق جو پیدا ہوئے نا، جو ان کی خوشخبری تھی وہ اس واقعے کا نتیجہ تھی، اللہ نے انعام کے طور پر جناب اسماعیل ابراہیم کو اور جناب اسماعیل کو بھائی، جناب ابراہیم کو بیٹا، اس قربانی کے نتیجے میں دیا ہے، وبشرناہ باسحاق نبیا صالحا، اس واقعے کے بعد۔ اس لیے محترم بھائیوں، جہاں پر اس قربانی کے قصے سے آپ یہ سبق لیتے ہیں نا کہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اللہ کے حضور، وہاں پر یہ سبق بھی ہے کہ صبر بھی کیا کرو، اللہ بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی کسی کو فوت کر کے آزماتا ہے، کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ آزماتا ہے، جب آزمائے نا اللہ تو اس زبان پر رب کے لیے ایسے جملے نہیں ہونے چاہیے جو رب کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے سیرت اسماعیل میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ایک مسلمان کو صابر شاکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔